بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک کے مطابق اعمال نامے میں درج گناہوں کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی اعمال نامے میں جو گناہ درج کیا جاتا ہے تو اس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہوتا ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، اور دوسری جو کیٹیگری ہوتی ہے گناہ کی وہ ہوتی ہے حقوق العباد، اور تیسری جو ہوتی ہے کیٹیگری وہ ہوتی ہے اللہ کے حقوق۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے یعنی جو قسم ہے شرک گناہ کی وہ ہوتا ہے شرک۔ شرک کو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام میں یا دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ظلم جو تھا وہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ لیکن شرک یعنی اللہ کی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں کسی کو رتی برابر بھی شامل کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں شرک کی 3 قسمیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک ذات میں کسی کو شامل کرنا، دوسری صفات میں کسی کو شامل کرنا، اور تیسری حقوق و اختیارات میں کسی کو شامل کرنا۔ تو یہ یاد رکھیں، ایک مسلمان کا کامل ایمان یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کی ہی سب عبادت کرتے ہیں اور اسی سے سب مدد مانگتے ہیں، اور وہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہی کامل ایمان ہے۔ وہی زبردست طاقت والا ہے، وہی نظام کائنات بنانے والا اور چلانے والا ہے، اور ہمیں بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، نہ کہ کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ایک ہوتا ہے شرک اور ایک ہوتا ہے شبہ شرک، یعنی وہ بات کہ جس سے ہمیں جو نا شرک کی بو آئے یا شبہ شرک بھی ہو تو وہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ تھا اعمال میں درج ہونے والے گناہوں کی پہلی قسم۔ دوسری قسم جو ہوتی ہے یا دوسری کیٹیگری میں جو گناہ آتے ہیں جو درج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حقوق العباد۔ اسلام نے سب سے زیادہ جن باتوں پر زور دیا ہے وہ ہیں حقوق العباد۔ اب حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق۔ بندوں میں آپ کے قریبی رفقا، رشتہ دار، پڑوسی اور عام انسان۔ آپ کی زیر کفالت افراد ہوں، پڑوسی ہوں یا رشتہ دار، سب کے برابر حقوق اسلام نے متعین فرمائے گئے ہیں۔ جیسے اولاد کی اچھی تربیت کرنا، علم سکھانا یا دوسروں کو دعوت و تبلیغ کرنا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا، آسانیاں پیدا کر کے لوگوں کی مشکلات دور کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور حق تلفی کسی کی نہ ہو، یعنی کسی پر تہمت لگانا، ناجائز مال ہڑپ کر جانا، دل آزاری کرنا، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کی مدد نہ کرنا اور کسی کو سیدھی راہ نہ دکھانا، عزت و اخلاق سے پیش نہ آنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب حق تلفی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کسی بندے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے، اس کی دل آزاری کی ہے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ گناہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے، یعنی تیسری کیٹیگری جو آتی ہے وہ آتی ہے حقوق اللہ۔
اللہ کے حقوق تو وہی ہیں جو اس نے حکم دیا کہ جو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے منع ہو جانا۔ اللہ کے حقوق تو یہی ہیں، لیکن عرف عام میں اللہ کے حقوق سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دعوت و تبلیغ لی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن حقوق العباد کا جو حکم ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حال ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتا کہ آپ جو نا اپنے اہل و عیال کو اولاد کو کھلاؤ، چاہے وہ حرام کا ہی کھلاؤ، معاذ اللہ۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ شرک جو پہلی کیٹیگری ہے وہ کبھی نہ معاف ہونے والا گناہ اور ظلم عظیم قرار دیا گیا، اور اس کی قطعی طور پہ کوئی معافی نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ دوسرا جو اعمال نامے میں درج گناہوں کی دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حقوق العباد۔ اب حقوق العباد میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہوگی، ناانصافی کی گئی ہوگی، تو جب تک اللہ کے سامنے وہ شخص اس کو زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسری پھر آتے ہیں اللہ کے حقوق، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا دے، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں دین اسلام کو مکمل نافذ کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ اس کے بندوں کا حقوق کے بھی خیال رکھیں، کیونکہ قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک قوم کی تباہی کی وجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، ناانصافی، ناحق قتل کرنا، دوسروں کے جو نا حقوق غصب کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا، یہ سب کچھ تھا۔ یعنی سادہ الفاظ میں ہم اس کو یہ کہا جائے تو سارا معاملہ یہ حقوق العباد کا تھا، ان قوموں کی تباہی کے جو باعث بنی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔